وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، خیر اور شر اسی کے ہاتھ میں ہے، سزا اور جزا کا صادر کرنے والا ہے. اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت المسینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، جو بندے جب آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، تو ہر وہ بندوں سے جو اس کے چاہنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو فرماتا ہے کہ وبشر الصابرین، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ جو بندے صبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے فرما دیجئے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. یعنی جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، آفت میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، کشمکش میں ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو اتنی بہترین اللہ تعالیٰ بندے کو سوچ دے رہا ہے کہ بندہ پریشانیوں میں رہ کر یہ نہ سمجھے کہ میں تنہا ہوں، آفتوں میں رہ کر یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، مصیبتوں میں رہ کے یہ نہ سمجھے کہ کوئی میرا پالن ہار نہیں ہے، پرسان ہار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس کلام کو جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پیغام دیا کہ میرے بندے جب تو مصیبت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب میں ہی تیرے پاس ہوتا ہوں، پریشانیوں میں ہوتا ہے تو میں ہی تیرے ساتھ ہوتا ہوں، آفتوں میں ہوتا ہے تو میں ہی تیرے ساتھ ہوتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ خود واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو بندہ جب صبر کرتا ہے یہ سوچتا ہے کہ مولا میری آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جب تک تو نہ چاہے تو کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، تیرے حکم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو لہذا اس کو ختم کرنے والا بھی تو ہی ہے. تو بندہ جب اللہ کو توکل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، رب العالمین پر کو یاد کرتا ہے، سرور انبیاء کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے، ہم سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں آفتیں سرور انبیاء پر، آل رسول پر، اولیاء اللہ پر، صحابہ پر، تابعی، تبع تابعی، بزرگان دین، کوئی بھی جو ہے آفتوں سے خالی نہیں رہا، سب پر مصیبتیں آتی رہی اور بڑی بڑی آزمائشیں آتی رہی، ہر کوئی آزمایا گیا، سب کے حاسدین رہے، سب کے جو ہے قاتلین رہے، سب سے غداری کرنے والے رہے، سب سے نفاق کرنے والے رہے، ہر دور میں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمنی، حسد کے بنیاد پر، نفاق کے بنیاد پر کسی نہ کسی شکل میں نفرتیں، آزمائشیں آتی رہی. کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جو بغیر آزمائشوں کے زندگی گزارا. سب پر بڑی بڑی آفتیں آتی رہی، ہر انسان بس اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ مولا اتنی ہی آزمائش دے جتنی ہم برداشت، میرے مولا ہم برداشت کے قابل نہیں ہیں،
اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بندہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے اللہ اتنی ہی اس کے اوپر آزمائش مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اور قریب کر لیتا ہے۔ مصیبت میں بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب یاد آ جاتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے، بندہ یاد کرتا ہے مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے تو فوراً اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تو مجھے یاد کر کے صبر کر رہا ہے، لہٰذا اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ ساتھ کا مطلب کہ اب اس کے لیے کامیابی ہے، اب اس کے لیے کامیابی ہے، ترقی ہے، کامرانی ہے، کہ بندہ جب آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مایوس ہونا بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے تو آزمائش سے مایوس ہو جا، مصیبتوں میں مایوس ہو جا، پریشانی میں مایوس ہو جا۔ مایوسی مصیبت کا حل نہیں ہے۔ غم مایوس ہو گئے، پریشانی آ گئی، آپ سوچ لیتے بیٹھے ہوئے، حل نہیں ہے۔ تو بندہ اپنے حوصلوں کو مضبوط کب کر سکتا ہے؟ جب وہ اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، حاضر ناظر جانتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بندے اب میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں، اب تو مجھے یاد کر رہا ہے، میرا رب ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بندہ جیسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے اس کے حوصلوں کو بلند فرما دیتا ہے اور راستے نکال دیتا ہے، اور ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسے ایسے جگہوں سے راستے نکال دیتا ہے کہ بندہ سوچنے پڑ جاتا ہے کہ مولا جب تک پریشان تھا توکل نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول کی سوچ نہیں، کچھ نہیں، بس پریشان تھا تو پریشانی ابتلا رہا کرتا تھا، تو بندہ سب کو چھوڑ کے جب اللہ اس کے رسول کو یاد کرنے لگا، آزمائشوں کو اللہ کے سامنے رکھنے لگا، اس کے بعد جب سامنے رکھنے لگا تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرا بندہ جو ہے میرے اور میرے حبیب کی اداؤں کو جو چاہتے ہوئے، میرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، حبیب کی اداؤں کو، سیرت کو اپناتے ہوئے بندہ جب میرے بارگاہ میں جو ہے مسائل رکھ رہا ہے تو پھر اب اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع نکال دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے جگہوں سے کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرزقو بغیر حساب دیتا ہے تو بغیر حساب کے دے دیتا ہے، بندہ حساب نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مقاموں سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ بندہ وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی مدد الگ الگ زاویوں سے، الگ الگ شکل و صورت سے اللہ کی مدد آتے رہتی ہے اور بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی سننا، وہ تو سوچتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، ہر سبب کو نکالنے والا تو ہی خالق کائنات ہے، اپنے محبوب کے وسیلے سے میرے مولا ہمارے مسائل حل فرما۔ بندہ اس طریقے سے اللہ دعا فرماتا ہے۔ پیغمبروں کی دعا بھی نہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، قرآن کریم میں ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، پیغمبر کی دعا ہے۔ جب مصیبتیں آفتیں آ جاتی تو آپ کیا فرماتے کہ میں اپنی مصیبتوں آزمائشوں کا سارا مسئلہ میں صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دعا کیا ہے قرآن کریم میں؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جب میری مصیبتیں آفتیں آتی ہیں تو میں اس کا سارا مسئلہ، ساری آفتیں مصیبتیں میں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہوں، اگرچہ کہ اس کو رونا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے اللہ کو کہے، اللہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کو جو منائے کہ مولا مجھے یہ مصیبت آ رہی ہے، شکوہ نہیں، شکوہ تو مومن کا عمل ہی نہیں ہوتا، اللہ سے کوئی شکوہ اگر کریں گے تو رمضان کو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے جو اللہ تعالیٰ پر آزمائش کے وقت اللہ کے سامنے جو مسئلے کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ میرے مولا میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ جب مصیبت آفتیں آتی ہے تو سارے پیغمبروں کی اور اللہ کے بزرگ ساروں کی زندگی تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں گے تو کسی کی زندگی میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ وہ مصیبت میں جو ہے مایوس ہو گئے، مصیبت میں اللہ سے تو شکوہ کرے، آفتیں آ گئی اپنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بہت سخت ناپسندی کا اظہار فرمایا کہ بندہ جو ہے مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اب وہ مایوس ہو گیا اور مایوس ہو کے جو ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے، اپنے آپ کو اپنے چہرے پہ مار رہا ہے۔ غم اور مصیبت جب پہنچتی ہے تو یہ قوم دور جاہلیت کے کام ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اس کے رسول ناراض ہیں اس شخص سے جو مصیبت میں ایسے اعمال کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اپنے آپ پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہیں جس کو اللہ اس کے رسول جلال میں آنے والے کام ہیں، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبر کرتا ہے بندہ، یہ کام نہیں کرتا، اگر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میرے بندے میں ساتھ ہوں تیرے، اگر تو صبر کر لیتا ہے تو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا جو ہمیں کہنے کا سلیقہ بتا رہا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بندے پر مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بندے پر مصیبت پہنچتی ہے، آفت آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، سب وہ چیزیں آ جاتی ہیں کسی بھی شکل میں آتی ہوں گی۔ قرآن کریم میں ایک پریشانی کو، ایک مصیبت کو اللہ نے نہیں فرمایا۔ مصیبت کا مطلب ہے آزمائش، پریشانی، آفتیں، ساری چیزیں اس میں آ گئی، اور بندہ اس کے اندر مفسرین ساری چیزوں کو جمع کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مصیبت کا مطلب ہم اپنی طرف سے جو ایک چیز کو نہیں بنانا، بلکہ قرآن کریم ایک سمندر ہے جس میں بے انتہا معانی ہیں، اور ہر مفسرین الگ الگ زاویے سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بیان ہوا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بندے پر مصیبت پہنچتی ہے، آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہنا چاہیے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سمجھتے ہیں خالی انتقال کے ٹائم پہ جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے کوئی انسان ہمارا لخت جگر گزر جاتا ہے تو وہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے جس کے ہم ماتحت ہوتے ہیں وہ ہماری ہمت ہوتے ہیں، ہماری طاقت ہوتے ہیں، جن کے ہم ماتحت ہوتے ہیں وہ ہماری ہر طریقے سے ہمارا حوصلہ ہوتے ہیں، ہمارا سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ہٹ جاتا ہے وہ سایہ تو بہت بڑی آفت آ جاتی ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ویسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو 1400 سال سے فرمائے میرے بندے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ کہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سوچ دے رہا ہے بندے کو کہ میرے بندے تو یہ کہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ تو جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے پاس جانا ہے، جن کے ہوتے ہیں وہیں جانا ہے، جن کے نہیں ہوتے انہیں سمجھ لیتے بیٹھیں گے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ہم اگر جس کے ہیں ان کے جانے کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ تو کتنی پیاری سوچ اللہ دے رہا ہے میرے بندے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے، رب العالمین کتنا چاہتا ہے بندوں سے، مطلب ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کتنی پیاری سمجھ کر رہا ہے کہ میرے بندے تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو تجھے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو اس میں مصیبت، آفت، پیٹنا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یہ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ تو یہ ایک چیز جو قرآن کریم میں جو ہمیں سوچ دے رہی ہے، اس کے بارے میں حضرت امام عالی مقام فاتح خبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین زندگی کا ایک نمونہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے اور اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ تو ہم اللہ کے پاس جانا ہے تو کس شان سے جانا ہے؟ افسوس، غم کا اظہار بجا ہے، برحق ہے، لیکن اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، و بھلا کرنا، واویلا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں۔ اب اس کے اندر ماتم وغیرہ بھی آ گیا، جیسا کہ آنے والا مہینہ جو ہے پہلا ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی ہمارا نیا سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں
کیا ہوتا ہے کہ سارا مہینہ یہی جو مہینہ پورا ہر طرف ہمیں جو ہے ماتم کا یہ وہ الگ کئی چیزیں دیکھنے میں تو یہ چیزیں ہیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہیں، تو اس کے متعلق غزوہ احد کا واقعہ ہے. کئی بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام جامع شہادت نوش فرمائے. جب غزوہ احد ختم ہوئی تو سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لائے. تو حضرت امام عالی مقام فاتح خیبر شیر خدا کو بہت مغموم پایا، غم میں پایا. اب میرا آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح علامہ کا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا اے علی کیا بات ہے، کس چیز کا تمہیں غم ہے؟ مطلب خاموش ہے اور چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، بس بالکل خاموش ہے. سرور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا اور پوچھے میرا آقا مولا قربان ہو جائے علی کیا بات ہے، آپ کیوں خاموش ہیں، غم میں نظر آ رہے ہیں، کس بات کا تمہیں غم ہے، کس بات کی فکر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ انظر حال الاسماء، میرے آقا و مولا بس اسی بات کی فکر ہے کہ غزوہ احد میں بڑے بڑے صحابہ جامع شہادت نوش فرمائے، بڑے بڑے صحابہ جامع شہادت نوش فرمائے، اور ایک بڑا جو مقام اللہ نے انہیں دے دیا، جامع شہادت بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ ان کو نصیب ہوا. افسوس اس بات کی ہے کہ وہ موقع مجھے نہیں ملا. قربان ہو جائیں. کیا فرماتا ہے صحابہ جامع شہادت فرما شہید ہو گئے، وہ جو بڑا مقام و مرتبہ ہے اس سے میں محروم رہا، یعنی میں شہید نہیں ہوا، اسی لیے میں مایوس ہوں یا رسول اللہ، مجھے وہ موقع نہیں ملا. تو آغاز فرماتے ہیں کہ کیا تو مایوس ہو؟ کہا رسول اللہ نہیں، اگر مجھے وہ چیز مل جاتی تو آج میں بہت زیادہ اللہ کا شکر بجا لاتا. تو آپ فرماتے ہیں وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری پیشانی سے لے کر تمہارے داڑھی تک خون کی دھار لگے گی، اور اس وقت میں تم صبر کرنا، اس وقت میں تم صبر کرنا. تو صبر کی بات بتا رہا ہوں میں کہ صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ کے سامنے جو صبر اور آزمائش کا کیا بہترین انہوں نے جو ہے خلاصہ فرمایا کہ اے علی تم صبر کرنا. کب؟ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پیشانی سے لے کر داڑھی تک ایک خون کی دھار لگے گی، اور جب تم صبر کر لینا. تو آپ کہنے لگے وسلم اس وقت میں صبر نہیں کروں گا. کیا کہا؟ بہترین لفظ کہا، میں جب وہ وقت آئے گا تو میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاؤں گا کہ میرے مولا تو نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا، تیرے راہ میں شہید ہونے کا، تیرے راہ میں قربان ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا. میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جامع شہادت نوش فرمائی. تو صبر کرنے کی تلقین تو اس سے بھی کہیں گنا زیادہ اس کے اوپر میں شکر بجا لاؤں گا کہ وہ تو میرے لیے نعمت ہے. جن کے لیے مصیبت ہے، جن کے لیے آفت ہے، وہ صبر کریں گا، لیکن یا رسول اللہ وہ میرے لیے نعمت عظمیٰ ہے، وہ میرے لیے آزمائش نہیں ہے، بلکہ وہ تو میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کے آنے پر میں خوشی کا اظہار کروں گا، اللہ کا شکر بجا لاؤں گا. قربان ہو جائیں. کیا پیاری سوچ بتا رہا ہوں میں، صحابہ کی کتنی پیاری سوچ ہے. دیکھیے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تربیت مصطفیٰ ہے کہ قربان ہو جائیں کہ مصیبت آتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے صبر کر لو، صبر کریں گے تو اللہ ساتھ ہے. تو یہ بڑوں کا صبر دیکھو آپ، کتنا بڑا صبر ہے لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ صبر تو جن کو مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، میرے لیے تو وہ نعمت ہے، وہ میرے لیے مصیبت ہی نہیں ہے یا رسول اللہ. یہ چیز ایک چیز ہے جو ہماری سوچ اور ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے کلام کو، سرور انبیاء کی سیرت کو اور حضرت امام عالی مقام شیر خدا کے سارے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہماری ساری زندگی سدھر جائے گی. اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم مصیبت کیا ہے، نعمت کیا ہے، آزمائش کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اللہ والوں کی. تو ہم اگر ہم توکل کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے. ہم صبر کر سکتے ہیں،
اور اللہ پہ توکل کر سکتے ہیں، تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہے تو ہماری مصیبت حل ہونا ہی ہے اور حل ہو کر ہی رہے گی۔ کہنے کے لیے بہت اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا، آفتوں بلاؤں مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرما، وما علینا الا البلاغ، سندا فرمائے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، وقال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إخوة المسلمون، الله الذي خلق أمة محمد وسيد الأنبياء والمرسلين. إخوة المسلمون، فأين تذهبون؟ واعملوا عملا صالحا واجتنبوا عملا سيئا، واحمدوه حمدا كثيرا واشكروه شكرا جميلا. الله ينجينا من العذاب ويسدد لنا